ربیع الاول آ گیا ہے، وہ مہینہ جس میں میرے اور آپ کے آقا دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ پوچھتے ہیں اس مہینے میں ایسا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ نے ربیع الاول میں کر لیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری اور ہر تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، یہ صدقے وہ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ 7واں صدقہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ربیع الاول صرف چراغاں کرنے، جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں، یہ عمل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کا ثواب عام دنوں سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر ان 7 صدقوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا صدقہ، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، لنگر مصطفیٰ۔ سب سے پہلا اور سب سے افضل صدقہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پسند فرماتے تھے، وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ربیع الاول میں آپ نیت کریں، کم از کم ایک دن 5 یا 10 غریب مزدوروں، یتیم بچوں یا مدرسے کے طلباء کو اپنے گھر بلا کر یا بریانی، دال چاول پکا کر کھلائیں۔ اسے آپ میلاد کے نام پر لنگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کھانا کھلانے سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر بیٹھا غریب جب کہے گا یا اللہ اس کے رزق میں برکت دے، تو وہ دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ہزاروں روپے نہیں چاہیے، 1000 روپے میں بھی 10 لوگوں کا کھانا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا صدقہ، پانی کا صدقہ، سبیل لگانا۔ دوسرا سب سے بہترین صدقہ ہے پانی پلانا، گرمی ہو یا سردی، پانی کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ ربیع الاول میں آپ کسی مسجد، کسی اسکول یا کسی چوراہے پر پانی کی سبیل لگوا دیں، یا 2-3 پانی کے کولر بھر کر رکھ دیں، یا پھر کسی غریب کے گھر میں پانی کا نلکا لگوا دیں۔ جب تک لوگ اس سے پانی پئیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 3، یعنی تیسرا صدقہ، کپڑے کا صدقہ، کسی کو ڈھانپنا۔ تیسرا صدقہ ہے کسی بے لباس یا پھٹے پرانے کپڑے والے کو نیا کپڑا پہنانا۔ ربیع الاول خوشی کا مہینہ ہے، ہم اپنے لیے نئے جوڑے بناتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کسی یتیم بچی، کسی بیوہ عورت یا کسی غریب باپ کے لیے ایک نیا سوٹ خرید دیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنتی لباس پہنائے گا جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہناتا ہے۔ اس ربیع الاول میں اپنے محلے میں دیکھیں کس کے بچوں کے پاس اسکول کا یونیفارم نہیں ہے، کس کے پاس سردی سے بچنے کو گرم چادر نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھا صدقہ، علم کا صدقہ، قرآن و کتابیں دینا۔ چوتھا صدقہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ ہے علم کا صدقہ۔ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں ایک قرآن پاک، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب، یا کسی غریب طالب علم کو اس کی ضرورت کی کتابیں لے کر دے دیں۔ سوچیں، جب تک وہ بچہ اس قرآن سے پڑھے گا، جب تک وہ سیرت کی کتاب پڑھ کر نبی پاک سے محبت سیکھے گا، اس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ یہ وہ صدقہ ہے جو آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ دے گا۔ پانچواں صدقہ، بیمار اور مقروض کی مدد۔ پانچواں صدقہ بہت اساس ہے۔ ربیع الاول میں اپنے آس پاس
کسی بیمار کا پتہ کریں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے دوا نہیں لے پا رہا، اس کی دوا لے کر دے دیں۔ کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور قرض کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتا، اس کا چھوٹا سا قرض اتارنے میں مدد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ چھٹا صدقہ، جانوروں اور پرندوں کو کھانا کھلانا۔ چھٹا صدقہ وہ ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ربیع الاول میں پرندوں کے لیے چھت پر دانہ پانی رکھیں، کسی پیاسے کتے کو پانی پلائیں، کسی بھوکی بلی کو کھانا دے دیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فحشہ عورت نے صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو سوچیں، آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں یہ کام کریں گے تو کتنا اجر ملے گا۔ ساتواں اور سب سے طاقتور صدقہ، درود پاک کی محفل اور نیت کا صدقہ۔ اور ساتواں سب سے آخری اور سب سے طاقتور صدقہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ ہے اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل میلاد کا اہتمام کریں، چاہے 4 لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ لوگوں کو بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائیں، نعت پڑھیں اور آخر میں سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور ساتھ ہی نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس ماہ میں جو بھی نیکی کروں اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نیت ہی آپ کے ہر عمل کو صدقہ بنا دے گی۔ تو میرے پیارو، یہ تھے وہ 7 صدقے۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ 7 صدقے لاکھوں روپے خرچ کر کے کریں، آپ 100 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اصل چیز پیسہ نہیں، نیت ہے۔ اس ربیع الاول میں پکا ارادہ کر لیں کہ ان میں سے کم از کم 3 صدقے تو میں نے ضرور کرنے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے 3 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ کومنٹ میں سب مل کر ایک بار لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ربیع الاول کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔